نسیم زرع صاحبہ، آج آزاد کشمیر کے وزیر اعظم جو ہیں انوار الحق چودھری صاحب، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا، وہ بھی سنیں۔ نریندر مودی، اگر مقبوضہ کشمیر میں آگ اور خون کی ہولی اور یہ انسانیت کے ساتھ تذلیل کا ننگا ناچ بند نہ ہوا تو یہ کسی طور ممکن نہیں ہے کہ بات سیاسی، اخلاقی، سفارتی حمایت سے آگے نہ بڑھے گی۔ کسی طور پہ بھی آزاد کشمیر کے نوجوان کو اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے آنچل کے تحفظ کے لیے اس خونی لکیر کو عبور کرنے سے میں کیا کوئی بھی قوت نہیں روک پائے گی۔ اب یہ بتائیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بڑے کلیئر الفاظ میں خونی لکیر LOC لائن آف کنٹرول کو کہہ رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر انڈیا جو ہے اس نے ظلم بند نہ کیا تو یہ جو نوجوان ہیں ہمارے، ان کو ہم یہ خونی لکیر عبور کرنے پہ نہیں روک سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ بھی آرمڈ سٹرگل کی دھمکی دے رہے ہیں۔ اس سے پاکستان کو پرابلم تو نہیں ہوگی؟ دیکھیے، پاکستان کو پرابلم ہونی تو نہیں چاہیے، جیسے بھی مشاہد کہہ رہے تھے کہ چائنا کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ UN کا جو اپنا چارٹر ہے اس کی آرٹیکل 51 سیز کیٹیگوریکلی کہ جو آرمڈ اسٹرگل ہے وہ UN چارٹر آرٹیکل 51 اس میں بڑی کلیئرلی لکھا ہے کہ بھئی اگر جو who are under occupation اور under armed occupation، ان کا they have a right to armed struggle۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک رائٹ ہے۔ بات پاکستان کی جو حکومتیں ہیں، ہر حکومت فلسطین اور کشمیر کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سپورٹ کی نیچر کیا ہے۔ جو ہم نے میرا خیال ہے کہ 2019 کے بعد ایک بالکل آواز اٹھی تھی کشمیریوں کی، دنیا جہان میں آپ کو معلوم ہے کہ آرٹیکلز ویسٹرن پریس میں یہاں وہاں لکھے جا رہے تھے، پوری یعنی اور جذبہ بھی تھا اور بڑی ہمت تھی کشمیریوں میں جو وہاں تھے مقبوضہ کشمیر میں۔ لیکن میرا خیال ہے جو ہم نے اس وقت ہم نے LOC پر سیز فائر اگری کیا فیبروری 2021 میں، تو وہ ہم نے غلط کیا تھا۔ میرا خیال ہے وہ غلط کیا تھا کیونکہ پریشر پڑنا چاہیے کنٹینیوس آن دی انڈین فورسز دیر۔ اب آپ دیکھیں نا، اور ہماری جو سپورٹ ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یاد ہے اس وقت جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سیز فائر ایگریمنٹ ہم نے کیا ہے اس کا آزاد کشمیر کے لوگ جو LOC کے پاس رہتے ہیں ان کو بڑا فائدہ ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے اور ہم نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہر ادارے میں، اور میرا خیال there was a difference of opinion، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ سٹیٹس کو کی سچویشن ہو گئی۔ دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ جب تک کہ انڈین فوج پر، انڈین حکومت پر there isn't a price tag attached۔ آپ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی میں کنٹراڈکشنز ہیں، تضادات ہیں، میرا خیال ہے کہ اس میں زیادہ کلیئرٹی ہونی چاہیے اور آرمڈ اسٹرگل کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ آرمڈ اسٹرگل کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، شمیم شال صاحبہ، ابھی مشاہد صاحب جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ 28 فروری 1975 کو انہوں نے امریکہ میں ایک جلوس کی قیادت کی تھی۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو ناظرین کو بتا دوں کہ ہمارے جو کشمیر سولیڈیرٹی ڈے ہے اس کی تھوڑی سی ہسٹری کیا ہے۔ جیسا کہ مشاہد صاحب بتا رہے تھے، پہلی دفعہ جب اندرا گاندھی اور شیخ عبداللہ نے ایک ایکارڈ کیا تھا، تو اس ایکارڈ کے خلاف بھٹو صاحب جو ہیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے 28 فروری 1975 کو ایک کال دی تھی، اور اس پر کیونکہ 24 فروری 1975 کو شیخ عبداللہ اور اندرا گاندھی کے درمیان ایکارڈ ہوا تھا، اور اس ایکارڈ میں انہوں نے حق خود ارادیت جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر 1990 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت تھی تو اس وقت قاضی حسین احمد اپوزیشن میں تھے، انہوں نے 5 فروری 1990 کو یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پہ ہڑتال کی کال دی تھی۔ پھر 1991 میں نواز شریف صاحب نے یہ کال دی، اور پھر 2004 میں یہ ظفر اللہ جمالی صاحب نے کال دی۔ شمیم شال صاحبہ، آپ نے تو ایک کتاب بھی لکھی ہے، بہت سی جو ایٹراسٹیز ہیں آپ ان کو خود دیکھ کے آئیں، آپ کا اپنا تعلق مقبوضہ کشمیر کے ساتھ ہے۔ آپ کو کیا یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب نے جو بیانات دیے ہیں یہ کافی ہیں یا ان کو مزید کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، کرنے کی تو بہت گنجائش ہے، بیانات کی حد تک تو بہت اچھا ہے آج کے دن۔ پہلے تو میں پوری پاکستان کی قوم کو اس سولیڈیرٹی پر کہ عہد وفا ہے، تجدید وفا ہے کہ آپ لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں، اس مومنٹ کے پیچھے سب سے بڑی قوت اللہ کے ہمارا اپنے رب پر بھروسہ ہے، پھر پاکستان کی قوم پر ہے، کیونکہ آپ ایک بہت مضبوط وکٹ پر، اگر پاکستان کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہم ایک مضبوط وکٹ پر کھڑے ہیں
کشمیریوں نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ آپ وکیل بھی ہیں، فریق بھی ہیں، اور ہمارا حق جائز ہے. جیسے مشاہد صاحب نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں وہ ویلڈ ہے. اگر وہ ویلڈ نہیں ہے تو اقوام متحدہ خود کس کھاتے میں پڑتا ہے، اس کی بھی تو حیثیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن بیان سے ہٹ کے میں آپ سے آپ کے چینل سے ایک آج کوئی گزارش کروں گی پرائم منسٹر پاکستان سے. کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی ضرورت تب پڑتی ہے پارلیمنٹیرینز کی جب آپ اپنے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں. تو کشمیر آپ پر بوجھ نہیں ہے، یہ سیکیورٹی کا آپ کا سب سے بڑا ایشو ہے. کشمیر اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جگلر وین ہے، ہماری شہرک ہے، تو شہرک کو بچانے کے لیے آپ پارلیمنٹیرینز پر نہ ڈالیے. خود پاکستان کے پرائم منسٹر وکیل ہمارے بن گئے جائے، خود کشمیر کمیٹی کے چیئرمین وہ ہے ہی پرائم منسٹر، ہمارے بھی پرائم منسٹر ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ بن چکا تھا 1947 میں جب آپ نے آزاد کرایا تھا ایک حصے کو، اور مقبوضہ ریاست میں ہندوستان قابض ہے، اور اس کو چھڑانے کے لیے آزاد کشمیر اور کشمیری سارے مل جل کے ایک سٹرگل جو کہتے ہیں آپ پرامن ہم کریں. ہمارے پاس تو آرمڈ سٹرگل کی تو آپ بات کریں. میں نے ہمیشہ اس موقف کو کہا کہ یہ غلط ہے کہ ہم نے کبھی بھی ہتھیار بلک میں نہیں اٹھائے. 500 یا 600 لوگوں کو وہ رائفلیں دیتی تھے ہاتھ میں، جن بیچاروں کا کمال ہے کہ انہوں نے 10 لاکھ فوجوں کو روکے رکھا تھا پچھلے 35 سال میں. کبھی خوف ہی ان پر طاری ہوا ہے 90 میں یا 2000 میں. پھر آپ دیکھیے جب بھی امن کو ذرا سی گنجائش نکلی تو کشمیرین سب سے پہلے پیسفل ریزولوشن کی طرف آئے کہ آئے بات چیت کرے. سوشل میڈیا پر پھیل گئے، آئے ہندوستان اور پاکستان کشمیریوں کے ساتھ مل کر قضیے کو ختم کرے. لیکن ہندوستان اس کو کمزوری سمجھتا ہے. جب بھی آپ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں وہ ٹائم کنزیومنگ ہو جاتا ہے، اور ہندوستان نے ٹائم لے کر آج تک بھی ختم کر دیا اور سارا کچھ ملیا میٹ کر گیا. لیکن کشمیری کے اندر نفرت بہت زیادہ اس نے بوئی ہے اور ایک تناور درخت بن چکا ہے. اچھا، یہ جو نفرت کی وجوہات ہیں یہ کیا ہیں؟ کچھ فیکٹس جو ہے وہ 5 فروری کے دن آپ کو بتانے بڑے ضروری ہیں کہ پچھلے 25-30 سال جس کا ذکر شمیم شال صاحبہ کر رہی ہیں، ابھی تک جو فیکٹس ہیں، انڈینائبل فیکٹس، 96,408 کشمیری جو ہیں وہ بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں. 7,375 جو ہیں وہ زیر حراست کسٹوڈیل کلنگز کا شکار ہوئے ہیں. گرفتار حضرات جو ہیں خواتین و حضرات 1,72,567 ہیں. 1 لاکھ سے زیادہ عمارتیں تباہ ہو گئیں. 22,000 سے زیادہ عورتیں بیوہ ہوئی ہیں. یتیم ہونے والے بچوں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے، اور گینگ ریپ کے شکار خواتین جو ہیں ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے. مسنگ پرسنز 8,000 ہیں. گمنام قبریں جو ہیں وہ 6,000 ہیں. مشاہد صاحب، یہ اتنا ظلم جو ہے ساؤتھ ایشیا میں اتنا ظلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بیانات دیتے ہیں 5 فروری کو، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان کے منسٹرز یا کشمیر افیئرز کے جو وزیر صاحب ہیں انہوں نے کہیں انٹرنیشنل فورم پہ جا کے یہ فگرز دی ہوں. اس کا پرابلم ہے میر صاحب، یہ آپ نے صحیح بات نشاندہی کی. ہماری اسٹریٹجک کلیئرٹی ہونی چاہیے آن کشمیر پالیسی. ابھی آپ نے ذکر کیا وہ کیا ہونی چاہیے. لیٹس میک دا کشمیر پالیسی. ٹھک 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 روڈ میپ ہونا چاہیے. روڈ میپ ہونا چاہیے. نمبر واٹ آر دا ڈوز، کیا کرنا ہے. یس، نمبر 1 اس کی بنیاد ہے کہ یہ پالیسی جو قائد اعظم نے بنائی تھی کہ کشمیر پاکستان کا شارک ہے، جگولر وے. نمبر 1. نمبر 2 کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اونلی تھرو دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن انڈر یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز. اس پہ کمپرومائز نہیں. نمبر 3 آپ پاکستانی پالیٹکس کو آزاد کشمیر سے ڈی لنک کر دیں. آزاد کشمیر آپ کا بیس کیمپ ہے. ادھر کوئی چینج کرتے ہیں آپ، رجیم چینج سافٹ کو کرتے ہیں تو یہ وہ فلانے میں بندہ ہے. آزاد کشمیر میں بھی اس کا اثرات ہوتے ہیں. آزاد کشمیر کو علیحدہ رکھیں، اس کا اسپیشل سٹیٹس ہے، وہ بیس کیمپ ہے. جس طرح انڈیا نے جو الیکشن کروایا ابھی مقبوضہ جموں کشمیر میں، تو وہاں پر بی جے پی کو اکثریت نہیں دلوائی، اپنی مخالف پارٹی جو ہے نیشنل کانفرنس اس کو اکثریت دلوائی، اس کو انسٹال کر دیا. تو دیکھو نا وہ ایک پورا دکھاوا تو پورا یہ پلینگ ود انٹرنیشنل گیلری. اور دوسرا ہے کہ 2-3 نوز بھی ہیں بڑے. ایک تو نو کمپرومائز آن دا کشمیر پوزیشن، نو ٹریڈ ود انڈیا ٹل دس ایشو. دیکھیں جی، آپ سے وہ میچ کھیلنے کو تیار نہیں. لاہور کے کچھ بزنس مین ہیں، کچھ سیٹھ صاحبان ہیں، وہ تو مرے جا رہے ہیں.
کراچی کے سیٹ صاحبان مرے جا رہے ہیں. آپ وہ پیسہ اور جگہ کما لیں, ویسے بھی لوگ ٹیکس نہیں دیتے, تو یہ از ناٹ آن دا کاسٹ آف کشمیر. اچھا, انڈیا آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں. وہ میپ دکھا رہا ہے اکھنڈ بھارت کا, جس میں پاکستان ان کا حصہ ہے, بنگلہ دیش, افغانستان. قائد اعظم نے کیا کہا تھا, دیئر ولنز آر ہیروز اینڈ آر ہیروز آر دیئر ولنز. وہ محمود غزنی قائد اعظم کا نام نہیں سننا چاہتے. ہاں اچھا, کھٹکتا ہے ان کو ابھی تک.